واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 295۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کشی کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نامی جن کو ہم قابو نہیں کر سکتے۔ ناظرین، صلیبیوں کی اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یکجا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے، واجبی سی مدد دی جائے، انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے، لیکن ان تینوں میں تفرقہ بھی پیدا کیا جائے۔ ناظرین، اب دوبارہ سے چلتے ہیں فوجی کے گھر کی جانب، یعنی اس بوڑھے غریب سپاہی کے گھر کی جانب۔ ناظرین، رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ حارث کے گاؤں پر نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے گھر سے 3 گھوڑے نکلے، ایک پر سیف الدین سوار ہوا، دوسرے پر حارث اور تیسرے پر داؤد۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے فوجی انداز سے عمودی پکڑ رکھی تھی۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے حارث کا باپ، بہن اور بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ حارث کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ سیف الدین فوجی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور فوجی داؤد کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیف الدین کی اور اپنے بھائی کی بھی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ خدا حافظ، خدا حافظ کی آوازیں سنائی دیں اور تینوں سوار چل پڑے۔ ناظرین، گھوڑے تاریکی میں روپوش ہو گئے۔ فوجی ان کی ٹاپ سنتی رہی۔ جوں جوں ٹاپو دھیمے ہوتے گئے، فوجی کے کانوں میں داؤد کی آواز بلند ہوتی گئی۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں۔ وہ جب اندر جا کر سونے کے لیے لیٹی تو بھی اس کے گرد داؤد کے یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ ناظرین، اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، کیا میں داؤد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ شرمسار ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اسے داؤد کے یہ الفاظ یاد آئے کہ راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں۔ اس کے ذہن میں خون موجیں مارنے لگا۔ شادی ایک بیکار سا خیال بن کر ذہن سے نکل گیا۔ ناظرین، سیف الدین اور اس کے محافظوں نے رات سفر میں گزار دی۔ صبح طلوع ہوئی تو سیف الدین آگے آگے جا رہا تھا۔ داؤد اور حارث اتنا پیچھے تھے کہ ان کی باتیں سیف الدین کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی بھی آوازیں تھی۔ معلوم نہیں تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ حارث نے جھنجھلا کر داؤد سے کہا، یہاں ہم اسے قتل کر کے لاش کہیں دبا دیں تو کسی کو ہم پر قتل کا شک نہیں ہو سکتا۔ اسے زندہ رکھ کر ہم اس کی پوری فوج کو قتل کرا سکیں گے۔ داؤد نے کہا، یہ مر گیا تو اس کی فوج کی کمان کوئی اور لے لے گا۔ مجھے راز معلوم کرنا ہے، تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ناظرین، دوپہر سے کچھ پہلے انہیں حلب کے مینار نظر آنے لگے۔ اس سے الگ ہٹ کر المبارک کا سبزہ زار تھا جہاں قدرتی چشمے تھے۔ ناظرین، اس جگہ کے قریب پہنچے تو سیف الدین کا وہ کماندار جو الملک الصالح کے لیے اس کی ملاقات کا پیغام لایا تھا دوڑتا آیا۔ اس نے بتایا کہ الملک الصالح انتظار کر رہا ہے۔ المبارک کے سبزہ زار میں داخل ہوئے تو الملک الصالح کے 2 سالار استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے لیے چشمے کے کنارے خیمہ نصب کیا جائے۔ وہ اسی جگہ قیام کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اس نے شہر میں الملک الصالح کے محل میں جانا کیوں پسند نہیں کیا تھا۔ اس نے داؤد اور حارث کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے لیے نہایت خوشنما اور کشادہ خیمہ نصب کر دیا گیا۔ ناظرین، ملازم بھی آ گئے اور خیمے نے وہاں محل کا منظر بنا دیا۔ الملک الصالح نے اسے قلعے میں رات کے کھانے پر مدعو کیا اور وہیں ملاقات طے ہوئی۔ ناظرین، شام کو سیف الدین اور الملک الصالح کی ملاقات ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی۔ ناظرین، یاد رہے کہ سلطان ایوبی کا پورا نام یوسف صلاح الدین ایوبی تھا۔ اپنی کتاب میں اس ملاقات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ الملک الصالح اور سیف الدین والی موصل کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات قلعے میں ہوئی جہاں الملک الصالح نے سیف الدین کا استقبال کیا۔ سیف الدین نے کمسن شہزادے الملک الصالح کو گلے سے لگا لیا اور رو پڑا۔ ملاقات کے بعد سیف الدین اپنے خیمے میں چلا گیا جو چشمہ المبارک کے پاس تھا۔ وہاں اس نے بہت دن قیام کیا۔
دو وقائع نگاروں نے جو کوائف قلم بند کیے تھے وہ اس طرح ہیں کہ سیف الدین نے الملک الصالح سے کہا کہ اس نے اس کے پیغام کا جواب نہیں دیا۔ الملک الصالح حیران ہوا، اس نے بتایا کہ اس نے دوسرے ہی دن تحریری جواب بھیج دیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، صلح کا معاہدہ محض دھوکہ ہے جو وقت حاصل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کو دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ سیف الدین نے کہا میں تو اس پر پریشان تھا کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے غلطی کی ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ناظرین، الملک الصالح کے ساتھ اس کے 2 سالار بھی تھے۔ انہوں نے اسی وقت اس آدمی کو بلایا جسے پیغام دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قاصد کون تھا۔ ناظرین، قاصد کو بلانے گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز وہ پیغام لے کر گیا تھا اس روز کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس اطلاع پر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ناظرین، قاصد کا کچھ پتہ نہ چلا، کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ کہیں اکیلا رہتا تھا، وہاں اس کا سامان پڑا تھا، وہ خود نہیں تھا۔ معزز ناظرین، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا اہم پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ الملک الصالح کے صلیبی مشیروں تک پہنچا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا قاصد صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا یا سیف الدین کی طرف جاتے ہوئے قاصد ایوبی کے جاسوسوں یا چھاپا ماروں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حملے میں پہل کر دے۔ اس کا یہ علاج ہے کہ تینوں فوجوں کو فوراً اکٹھا کیا جائے اور ایوبی پر حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین، صلیبی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہے۔ ایک ہی دن میں موصل اور حران پیغام بھیج دیے گئے کہ افواج جس حالت میں ہیں حلب پہنچے۔ حران کے امیر گمشتگین نے کچھ پس و پیش کی لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر وہ کھلی مخالفت نہ کر سکا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تینوں افواج ایک ہائی کمانڈ کے تحت ہوں گی اور سپریم کمانڈر سیف الدین ہوگا۔ گمشتگین نے اپنی فوج شامل تو کر دی لیکن خود حلب میں رہنا پسند کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیف الدین کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے۔ ناظرین، 2-3 دنوں میں تینوں فوجیں حلب میں جمع ہو گئیں۔ صلیبیوں نے اسلحہ اور سامان بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مزید سامان کا وعدہ کیا اور افواج کو کوچ کرا دیا۔ ناظرین، حملے کا پلان عجلت میں بنایا گیا تھا۔ کوچ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقل و حرکت رات کو کی گئی، دن کو پڑاؤ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ چھاپا ماروں کی خاصی تعداد کوچ کے راستے دائیں بائیں اس ہدایت کے ساتھ پھیلا دی گئی کہ کوئی مسافر بھی نظر آئے تو اسے پکڑ کر حلب بھیج دو تاکہ فوج کا کوچ خفیہ رہے۔ ناظرین، کوچ سے پہلے سیف الدین نے داؤد اور حارث کو بلایا، انہیں شاباش دی اور کہا کہ انہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، جنگ کے بعد انہیں ترقی ملے گی اور انعام بھی ملے گا۔ اس نے حارث سے کہا تمہاری بہن کا میرے سر پر ایک قرض ہے، میں اس کے سامنے اس وقت جاؤں گا جب میں یہ قرض ادا کرنے کے قابل ہوں گا۔ ناظرین، حارث کو حیرت میں دیکھ کر اس نے کہا فوزی نے کہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ حارث، میں اگر فاتح واپس آیا تو تمہاری بہن موصل کی ملکہ ہوگی انشاءاللہ۔ حارث نے کہا ہم آپ کو فاتح لائیں گے، کیا تینوں فوجیں اکٹھی جا رہی ہیں؟ ہاں، سیف الدین نے جواب دیا، اور میں تینوں کا سالار اعلیٰ ہوں گا، زندہ باد۔ داؤد نے کہا اب بھاگنے کی باری صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ داؤد اور حارث نے غلامانہ انداز سے جوشیلی باتیں کر کے اور فوزی کا نام بھی بار بار لے کر اس سے پلان کا خاکہ بھی معلوم کر لیا اور نقل و حرکت کا انداز بھی پوچھ لیا۔ تم دونوں اپنی فوج میں چلے جاؤ۔ سیف الدین نے کہا میرا محافظ دستہ آ گیا ہے، میں تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ناظرین، تینوں فوجوں کا کوچ رات کو ہوا۔ داؤد اور حارث موصل کی ایک فوج کے جیش میں شامل ہو گئے تھے۔ حارث کو تو کئی سپاہی جانتے تھے کیونکہ وہ اسی فوج کا تھا۔ ناظرین، داؤد کے متعلق حارث نے بتایا کہ والی موصل کا بھیجا ہوا
ہوا آدمی ہے۔ کوچ کی حالت میں کسی نے داؤد کے متعلق چھان بین نہ کی۔ رات کو تینوں فوجیں 3 کالموں میں چلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد علاقہ چٹانی آ گیا جہاں کئی جگہوں پر کالم کی ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ ناظرین، داؤد نے حارث سے کہا یہاں سے نکلو، موقع اچھا ہے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے گھوڑے آہستہ آہستہ ایک طرف کرنے شروع کر دیے اور فوج سے دور ہٹتے گئے۔ ناظرین، داؤد کی اسکیم یہ تھی کہ دور جا کر گھوڑے سر پر دوڑا دیں گے۔ دن کو تینوں افواج پڑاؤ کریں گی اور وہ دونوں ترکمان پہنچ جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو حملے کی خبر دے دیں گے۔ ناظرین، اس طرح اسے حملے کی اطلاع ایک دن پہلے مل جائے گی اور وہ دشمن کے استقبال کا انتظام کر لے گا۔ داؤد کو اپنی اسکیم کی کامیابی پر مکمل اعتماد تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ارد گرد علاقے میں چھاپا مار اور جاسوس پھیلا دیے گئے ہیں۔ وہ دونوں دور دائیں طرف نکل گئے۔ جب دیکھا کہ فوج سے وہ بہت دور محفوظ فاصلے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ترکمان کا رخ کر لیا، لیکن گھوڑے دوڑائے نہیں، رفتار ذرا سی تیز کر دی۔ وہ گھوڑوں کو تھکانے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں منزل تک رکے بغیر پہنچنا تھا۔ ناظرین، رات گزرتی جا رہی تھی، صبح کا اجالا نکھرنے لگا تو داؤد گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر افواج جا رہی تھی۔ اسے دور گرد کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ناظرین، اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ افواج سے بہت دور ہیں، مگر یہ اس کی غلطی تھی، اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ نیچے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ ناظرین، یہ ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کا علاقہ تھا۔ وہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، آگے موڑ تھا۔ وہ موڑ پر پہنچے تو آگے سے 4 گھوڑے آ گئے۔ چاروں نے برچیاں ان کی طرف کر دیں اور رک گئے۔ گھوڑوں سے اترو، گھڑ سوار نے رعب سے کہا۔ ہم مسافر ہیں۔ داؤد نے کہا، مسافر موصل کی فوج کی وردی میں نہیں ہوا کرتے۔ گھڑ سوار نے کہا، مسافروں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوا کرتے جو تم نے اٹھا رکھے ہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ حلب چلنا ہوگا، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ گھوڑے موڑو۔ ناظرین، یہ حلب کے چھاپا مار تھے جو مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر حلب لے جانے کو تمام علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے۔ چاروں سواروں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ناظرین، داؤد نے حارث سے آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے بھائی۔ حارث نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا دیں۔ ناظرین، حارث نے ایڑ لگائی، گھوڑے نے جست لگائی۔ حارث نے سامنے والے گھڑ سوار کے سینے میں برچھی اتار دی، لیکن اس کے بائیں جو سوار تھا اس کی برچھی حارث کے کندھے میں اتر گئی۔ ناظرین، داؤد تجربہ کار چھاپا مار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہیں سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2۔ یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ ناظرین، دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تھوڑی دیر گھوڑے کودتے پھلانگتے رہے، برچیاں ٹکراتی رہیں۔ حارث گھوڑے سے گر پڑا۔ داؤد کو بھی زخم آئے تھے جن میں 2-3 گہرے تھے، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھی۔ ناظرین، آخر 4 سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ داؤد بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ مارکا ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارث کے گاؤں کا رخ کر لیا۔ ناظرین، حارث کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا، لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، اس کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیٹھ بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ترکمان دور ہے اور حارث کا گاؤں قدرے کم دور۔ اس کی نظر حارث کے باپ پر تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ پہنچ گیا تو بوڑھے سے کہے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے ترکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا جتنا زیادہ ہلتا تھا، داؤد کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا۔ ناظرین، پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا،
اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، زمین و آسمان کے مالک، تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑتا جا رہا تھا۔ ناظرین، مگر داؤد کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہوں۔ ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا، وہ چونک کر سنبھل گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 296 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔